اب اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہے نا انہوں نے اس بارے میں جو لکھا وہ ہمیں قبول ہے، بھائی وہی کر لو قبول. ہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ لو کہ وہ کیا کہتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب یہ بات کہی ہے؟ ہاں اس نے کہا ہے وہ نیک ہے، اس سے محبت کرو. یہ ہے شیخ الاسلام کا فتاویٰ، 37 جلدوں میں شائع ہوا، یہ 4تھی جلد ہے. امام نے کہا یزید کے بارے میں کئی گروہ ہو گئے، کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بڑا نیک اور ولی تھا اور صحابی تھا اور یوں تھا، کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو بادشاہ مگر کچھ اچھے کام کیے کو غلط کیے. اب اس نے اس میں جو لکھا حوالہ دیکھو آدھا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یزید جو ہے نا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 85 سوا ان کے بیٹے صالح نے کہا کہ آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے. اب دیکھیں ہر حوالہ اس کے خلاف ہے، اندھا کر رکھا یزید کی محبت. بیٹے صالح نے پوچھا ہی کیوں؟ یزید اگر اتنا ہی نیک تھا، کبھی کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ پر لعنت کریں؟ حضرت اہل سنت پوچھتے ہیں. وہ اس بیٹے نے جو پوچھا کہ ابا جی آپ کیوں نہیں یزید پر لعنت کرتے؟ پتا چلا کہ ابا جی بھی اس کو برا کہتے رہتے تھے، بیٹا بھی جانتا ہے. اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پھر نام لے کر کہتے کہ اس پلید پر لعنت ہو؟ حضرت امام نے جواب دیا، جواب بھی خلاف ہے. تو نے اپنے باپ کو کسی پر بھی لعنت کر کے کب دیکھا تھا؟ کسی پر. انہوں نے کہا میں تو ابلیس پر بھی نہیں کرتا، اس پر بھی نہیں تو کرتا، کیا بات، مگر ظلم بتاتا ہوں، فسق بتاتا ہوں. اب اس نے حوالہ کاٹ لیا، پورا سن لیں، چھوڑ دیا. یہ سن لیں صفحہ 483 4تھی جلد. کالا صالح بن احمد قلت لبی ان قومی قرون انہم یحبون یزید. اس کے بڑے اس وقت پیدا ہو گئے تھے نا. صالح نے کہا ابا جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے، اس کو اچھا جانتے. فقال یا بنیا وہر یحب یزید احد یؤمن باللہ والیوم الاخر. یہ فتویٰ سنا دیں، ہر حدیث مسجد میں لگا دیں یہ کہ کیا بیٹا جو اللہ کو مانتا اور آخرت کو مانتا وہ یزید سے محبت کر سکتا؟ یہ پہلا حصہ چھوڑ دیا اس کو. کیا فرمایا؟ جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت پر ایمان ہے وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا، ایسے ظالم اور فاسق سے محبت. تو کل تو یا ابت فلماذا لا تعلن، یہ الگ مسئلہ. وہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ کئی بڑے بڑے امام جو ابن جوزی کیا ہراسی وہ کہتے ہیں نام لے کر لعنت کرو، کچھ کہتے ہیں اس طرح کہہ دیا کرو کہ ظالموں پر لعنت، کچھ کہتے ہیں لعنت سے بچنا چاہیے، وہ الگ ہے. مگر اس کا فاسق ہونا، ظالم ہونا کسی نے شک نہیں کیا. تو صالح نے پوچھا ابا جی آپ پھر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ فقال یا بنیا متی رأیت اباک یلعن احدا. تو کہا بیٹا تو نے کب دیکھا کہ میں کسی کو بھی لعنت کرتا، نہ ابلیس کو، نہ فرعون کو، نہ شداد، ان میں ملایا اس کو کہ ان پر بھی میں لعنت نہیں کرتا. مگر پہلا ٹکڑا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ یزید سے محبت نہیں کر سکتا. وقال مہنا سألت احمد یان یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان. مہنا کہتا ہے کہ میں نے امام احمد سے پوچھا اس کے بارے میں. فقال هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل. اس نے سب صفائی دی ہے کہ مدینے والے خود مجرم تھے، انہوں نے امیر المومنین کی بیعت توڑی تھی، وہ اسی لائق تھے. توبہ توبہ، بس شہید 10,000 جو ہے بقیع میں دفن، ان کو یہ ظالم کہتا ہے کہ وہ صحابی جھوٹے تھے، یہ سچا. تو کہتے میں نے پوچھا تو امام احمد نے فرمایا یہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں سے کیا جو کیا. قلت وما فعل. میں نے کہا کیا کیا؟ قال قتل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل. اللہ کے رسول کے بے شمار صحابہ کو قتل کیا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں 3ری جلد میں کتاب الجنائز میں کہ 3 دن مدینہ میں تلوار چلتی رہی اور ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے صحابہ اور تابعین مارے گا. تو فرمایا مدینے کے ساتھ یہ کیا اس نے اور بھی کیا. قلت وما فعل. میں نے کہا اور کیا کیا؟ قال نہبا. پھر صرف قتل نہیں کیا، فوج کو حکم دے دیا کہ لوگوں کے گھر لوٹ لو. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث نکال کر دیکھ لیں، رسول اللہ نے اونٹ کی قیمت ان کو دی اور ساتھ ہی اونٹ بھی واپس کر دیا. سفر میں سودا کیا اس سے اور بعد میں قیمت بھی دے دی اور پھر اونٹ بھی اس کو واپس کر دیا. اور وہ قیمت جو تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنبھال کر رکھی تھی، اس میں اتنی برکت تھی کہ میرا وہ ختم ہونے میں آتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ شام والوں نے حرہ میں جب ہمارے گھر لوٹے تو وہ بھی سرمایہ میرا لے گئے. یہ مسلم شریف میں آپ دیکھ لیں. تو امام احمد فرماتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتا کہ اصحاب رسول کو قتل کیا اور مدینہ لوٹا. قلت تو فضل کرون الحدیث. تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس سے کوئی حدیث روایت کی جائے؟ آخر اپنے باپ سے اور دوسرے لوگوں سے حدیثوں سے بیان کرتا تھا. قال لا یذکر حدیث. فرمایا حدیث میں اس کا نام بھی نہ لیا کرو. یہ اس لائق ہے کہ حدیث سے روایت کی جائے. وہکذا ذکر القاضی ابو یعلا وغیرہ. یہ آپ نے سن لیا. اب اگلا صفحہ سن 484. امام فرماتے ہیں
ومن آمن باللہ والیوم الآخر لا یختار ان یکون مع یزید ولا مع امثال من الملوک الذین لیسوا بعادلین. میں نے کھنگالے ہی اور اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں ڈوب گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غلط تھے. جو بندی اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ بھی بیوقوف تھے, وہ سمجھ نہیں سکے یزید تو ولی تھا. ہاں سارے اپنے بڑوں کے خلاف یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں. ایسے یہ کہتا کہ محقق نہیں تھے, وہ چھان بین نہیں کر سکتے. انہوں نے چھان بین کی تھی, آپ جھوٹے لوگ ہیں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا حوالہ, یہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں جو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. میں نے دعا کر دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر فاطمہ حسن حسین علی اور کے ساتھ کر, اور یہ ان کے بارے میں کی تھی کہ یہ اللہ ان کو یزید اور شمر کے ساتھ لے جائے. یہ آمین کہیں. تو امام کیا کہتا وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور جس کا ایمان قیامت پر ہے, لا یختار ان یکون مع یزید ولا مع امثال من الملوک الذین لیسوا بعادلین. یہ نہیں لکھا اس نے, اتنی کتاب بنائی, یہ نہیں فتاویٰ نظر آ. فرمایا کوئی اللہ اور قیامت کو ماننے والا یہ پسند بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دن قیامت کے یزید اور اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو. الذین لیسوا بعادلین, جو عادل نہیں تھے, ظالم تھے. کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کرا. اللہ اور آخرت کا کہہ دیا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا وہ تو یہ پسند ہی نہیں کر سکتا کہ دن قیامت کے وہ ان ظالموں کے ساتھ ہو. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ صرف جھوٹے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بالکل امام نے اپنا ایک پھر مذاکرہ بھی بتایا کہ جب وہ تاتاری آئے نا اور سارے علاقوں پر وہ چھا گئے تو یہاں بھی پہنچے, دمشق میں بھی. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بھی بلایا اور بھی لوگ گئے. وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر یزید کو برا جانتے تھے. ان سے اچھے تھے کہ پہلے مسلمان ہوتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ پلید ہے. وَبِذَلِكَ جب تو مقدم المغل بولائی, یہ 487 اور 488, اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی. پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت میں کیوں بیان کرتا ہوں. یہ فرض ہے, اس سے کہ بغیر دین کوئی نہیں. اور ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے, تو کہتے ہیں مغل سردار بولائی نے جب بلایا لما قادم دمشق فی الفتنۃ الکبیرہ, جب وہ سب تباہ کرتے آ رہے تھے اور دمشق میں پہنچے, وجرت بینی و بینہ و بین غیر مخاطبات, میرے اور اس کے درمیان پھر بات چیت ہوئی. کئی مسائل اس نے چھیڑ دیے بولائی نے. فسارنی فی ما سارنی ما تقولون فی یزید, تو جو باتیں اس میں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ یزید کو تم کیا کہتے. تو امام پھر بھی درمیان میں رہے کہ نہ لعنتی کی نہ اچھا, قول تو لا نسب ولا نحب, ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو اچھا بھی نہیں جانتے اور گالیاں بھی نہیں دیتے. فإنه لم يكن رجل صالحا فنحبه, نہ تو وہ نیک آدمی تھا کہ ہم اس سے محبت کریں. ہاں ونحن لا نسب احد من المسلمین بعینہ, اور مسلمان کسی طرح کا بھی گیا گزرا ہم اس کو نام لے کر اس کو گالی بھی نہیں دیتے. نیک نہیں تھا کہ محبت کریں. تو قال افلا تلعنونہ, اس نے کہا تم لعنت کیوں نہیں اس کو کرتے. اما کان ظالم, وہ ظالم نہیں تھا. اما قتل الحسین, اس نے امام حسین کو شہید نہیں کیا. فقلت نحن اذا ذکر الظالمون کالحجاج بن یوسف امثال نقول کما قال فی القرآن الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. امام نے کہا ہم جب ظالموں کا ذکر کرتے ہیں نا تو حجاج جیسے اور اس جیسے سارے لوگ, تو جیسے قرآن نے کہا نا کہ ظالموں پر لعنت ہو, اس طرح مشترکہ کر دیتے ہیں. ولا نحب ان لنا احد بعینہ, اور نام لے کر ہم کسی ایک پر لعنت نہیں کرتے. اصولی بات کر دیتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت, مگر ساتھ ہی کہا کہ ہمارے کئی اہل سنت کے علماء نام لے کر بھی کرتے ہیں. وقد لعنوا قوم من العلماء, ہمارے کئی عالموں نے اس پر نام لے کر بھی لعنت کیا ہے. وہذا مذہب یسوغ فی الاجتہاد, اور یہ دونوں باتیں بن سکتی ہیں, نام لے کر لعنت کرے یا کلیے کے طور پر کہ لیکن ذالک القول حب الینا واحسن, ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ویسے کہہ دیں ظالموں پر لعنت, نام نہ لیں. باقی ہمارے علماء میں سے کئی نے کہا. آگے کہا واما من قتل الحسین او عان علی قتلہ اور رضی بذلک, رہے وہ لوگ کوئی بھی نکلے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اس کے قتل میں مدد دی یا اس پر راضی ہوئے. یہ تو کہتا کہ وہ کیوں گورنر اور دوسرے ساتھی کیوں اپنے امیر کی اطاعت نہ کرتے, وہ بھی بغاوت کر دیتے. یعنی شمر بھی ٹھیک کر رہا. یہ کہتے ہیں جو قتل کرنے والا, جو مدد دینے والا راضی, کیا ہے ان پر ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اللہ کی فرشتوں کے اور سارے جہانوں کے اس پر لعنت ہے. لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا, ایسے لوگوں کا اللہ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل. قال فما تحبون اہل البیت, اور بولائی نے کہا تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. قلت محبت مندنا فرض واجب, امام نے کہا ان کی محبت فرض ہے, واجب ہے دین میں. یؤجر علیہ, اس پر اجر ملتا ہے. فإنه قد ثبت عندنا فی صحیح مسلم زید بن ارقم قال, کیونکہ ہمارے پاس صحیح مسلم میں
ثابت حدیث ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر یدعى خمن بین مکہ والمدینہ، کہ رسول کریم علیہ السلام جب اپنے آخری حج سے لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا، تالاب، جس کو غدیر خم کہتے تھے، وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، فقال ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں بشر ہوں، کوئی پتہ نہیں فرشتہ اجل کب آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے میری وصیت سن لو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد کیا کرنا۔ دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین، بہت گراں قیمت، ان کا کوئی مول ہی نہیں ہے، ان کا کوئی اندازہ نہیں۔ فذکر کتاب اللہ وحظ علیہ، تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا اور لوگوں کو بہت شوق دلایا کہ قرآن سے نور لینا۔ ثم قال وعترتی اہل بیتی، اور فرمایا دوسری چیز جو امانت ہے میری تمہارے پاس، وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرا گھرانہ ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، بار بار چونکہ حضور کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بات مانیں گے نہیں مسلمان، بعد میں تیرے بچوں پر قیامت گزرے گی، حضور نے 3 بار یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں ان سے ظلم نہ کرنا۔ اور امام قرطبی کا تذکرہ دیکھیں جس نے الجامع لیا، وہ کہتا بنو امیہ نے رسول اللہ کی ہدایت کے بالکل الٹ کیا کہ کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قیدی بنایا اور عورتوں کو شہروں میں گھمایا، جو حضور نے کہا تھا اس کی الٹ کیا ان ظالموں نے۔ قلت للمقدم ونحن نقول فی صلاتنا کل یوم، اور میں نے اس مقدم برائی سے کہا کہ امیر ہم اہل بیت سے کیوں محبت نہیں کریں گے جبکہ ہر روز ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال مقدم فمن یبغض اہل البیت، امیر نے پوچھا جو پھر ان سے دشمنی کرے، تم نے تو کہا ہم فرض جانتے ہیں ان کی محبت ضرور بھیجتے ہیں، جو بغض رکھے اہل بیت سے قلت من ابغضہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میں نے کہا امیر جو ان سے بغض رکھے اللہ کی اور فرشتوں کی اور جہان کی لعنت اس پر، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ ثم قلت للوزیر المغولی لأی شیء قال یزید وہذا تتری، میں نے پھر اس کے وزیر سے پوچھا کہ یہ تاتاری ہے، یہ یزید کے بارے میں کیوں پوچھتا اور یہ چیزیں پوچھا؟ قال قد قالوا له ان اہل دمشق نواسط، اس نے کہا اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ دمشق کے رہنے والے جو ہیں یہاں یزید رہا اور معاویہ رہے ہیں، اس لیے یہ ناصبی ہیں، یہ دشمن اہل بیت کے، اس لیے وہ قرید رہا ہے کہ اگر تم دشمنان اہل بیت زندہ نہیں چھوڑے گا۔ قلت بصوت عال، میں نے پھر اونچی آواز سے کہا یکذب اللہ قال ھذا، کہ امیر جو یہ کہتا ہے کہ دمشق کے لوگ ناصبی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، ومن قال ھذا فعلیہ لعنۃ اللہ، جو یہ بات کہے اللہ کی اس پر لعنت، واللہ ما فی اہل دمشق نواسب، اللہ کی قسم یہاں دمشق میں کوئی ناصبی نہیں ہے، وما علمت فیہم ناصبیا، میں نے ان میں کوئی ناصبی نہیں دیکھا، ولو تنکس احد علی بدمشق القام المسلمون علیہ، امیر یہاں اگر کوئی حضرت علی کو برا کہا دمشق میں تو مسلمان اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے، یہاں کوئی ناصبی نہیں۔ لیکن کان قلیلا من لما کان بنو امیہ ولاۃ البلاد، یہ چیزیں چھپاتے ہیں، یہ ابن تیمیہ نے کہہ دی کہ ہاں ایک وقت تھا جب ان علاقوں پر بنی امیہ حاکم تھے، بعد بنی امیہ ینسب العداوۃ علی و یسبہ، وہ ضرور حضرت علی سے دشمنی کرتے تھے اور وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، لعنت کرتے تھے ممبروں پر، جو میری وہ گئے، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا بَقِيَ مِنْ أُولَٰئِكَ أَحَدٌ، آج ان میں سے یہاں کوئی نہیں رہا، یہ سارے اہل بیت کے محب ہیں، امام حسین کو مظلوم مانتے ہیں، یزید کو فاسق مانتے ہیں، اس طرح امام فرماتے ہیں میں نے ان کو مطمئن کیا، یہ ابن تیمیہ گواہ تھا۔ حوالے دیتے ہیں شیخ الاسلام یہ کہتا ہے، چھپا لیتے ہیں، شیخ الاسلام کی بات کوئی بتاتے نہیں۔ اب ایک حوالہ یہ اہل حدیث کا جو نہیں ملے گا، یہ کتاب اب نہیں چھپتی، نہ کسی کے پاس ہے نہ مل ہی سکتی ہے، یہ ہندوستان کا زمانہ تھا بہت پرانا کہ یمن سے ایک عالم آیا جس نے کتاب لکھی کہ معاویہ ایسا 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 بہت برا کا شافعی تھا، تو اس کا جواب پھر ایک اہل حدیث عالم نے اس زمانے میں لکھا مفسر کو معاویہ من الفرقۃ الغاویہ، کہ جس نے یہ کہا کہ معاویہ فاسق تھا یہ گمراہ ٹولے میں سے، کتاب یہ حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھی ہے، مخدوم المولوی فقیر اللہ حما اللہ وعفا وقا شرہ شرہ ما کذا من عدا کان تنتبہ فی المطبع اللطیفی الواقب بلدت وانباری، انڈیا میں چھپی۔ اب اس میں انہوں نے لکھا، پہلے تو لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دنیا کیوں ہوگی، جنگ صفین کا لکھا، ایک تو جو حضرت علی سے انہوں نے جنگ لڑی، اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچا کہ امیر المومنین سے خلیفۃ المسلمین کیوں بغاوت کی، چلو اس کو چھوڑتا ہوں۔ والامر الثانی 34 صفحہ، یہ نہیں ملا یہ فوٹو سٹیٹ کر کے تقسیم کرو۔ دوسری بات کیا ہے جس سے لوگ اس سے ناراض ہوئے
فتنۃ الشہادۃ الحسین العظمیٰ والطامۃ الکبریٰ، دوسری وہ قیامت ہے اور بہت بڑا سانحہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی۔ اس نے اس کی بدنامی کرائی کہ اس نے کیوں اپنے اس بیٹے نالائق کو مقرر کیا، اور امام حسین فرماتے ہیں والطامۃ الکبریٰ، جیسے قیامت آئے گی نا اتنی بڑی قیامت، وسببها والعامر بها ورد الغیر الصالح الغیر السدید منشا العناد المدید المفسد البلید یزید۔ سن لیں عربی زبان میں، اس کے بعد کوئی گالی رہے گی؟ اور اس کا سبب کون بنا امام حسین کی شہادت کا، اور کس نے حکم دیا؟ اس کا بچہ معاویہ کا الغیر الصالح، جو نیک نہیں تھا، الغیر السدید، جو راہ راست پر نہیں تھا۔ یہ دیکھو نا دوسری طرف، اگر ہاں دوسری طرف کرو نا، اگر چل پڑے اللہ مہربانی فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیں کب کی لکھی ہے، برطانوی دور کی، تو فرماتے ہیں اولاد الغیر الصالح، اس کا لڑکا یزید جو نیک نہیں تھا، الغیر السدید، سیدھے راستے پر نہیں چلتا تھا، ہدایت پر نہیں چلتا تھا، منشا العناد المدید، اس میں اہل بیت کی بہت کوٹ کوٹ کر دشمنی بڑھی ہوئی تھی، المفسد البلید، زمین میں فساد برپا کرنے والا اور پلید یزید، وَهُوَ الَّذِي أَوْحَشَ وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ واہ، یہ مومن تھے، یہ ہے ہمارے اہل حدیث علماء، تم نہیں جو ناسبی ہو اور شیعوں کا بہانہ بنا کر امام حسین کو جھوٹا ثابت کرتے ہو۔ فرماتے ہیں وہی یزید ہے جس نے لوگوں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا، وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے دل میں نفرت بیٹھ گئی، وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک جو ایمان والے آئیں گے ان کو اس نے دکھ دیا۔ امام حسین کو شہید کر کے اور ان کے خاندان سے ظلم کر کے اذیت پہنچائی ایمان والوں کو، وَجَرَحَ قُلُوبَهُمُ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْحُسَيْنِ، اور جو دل مسلمانوں کے امام حسین کی محبت لے کر پیدا ہوئے ہیں، جن کے روئے میں محبت اہل بیت کی، ان دلوں کو اس نے زخمی کر دی، ایسے زخم لگائے۔ وَخُرِّجَتْ عَلَىٰ مَوَدَّةِ فِرْزَةِ قَبْرِ سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سید الثقلین ساری کائنات کے سردار کے جگر کا ٹکڑا، اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچی ہوئی تھی، اس ظالم نے اس کو دکھ پہنچایا۔ کانا یشم و یذم علیہ، اس کو تو رسول اللہ چومتے تھے، اپنے جسم کے ساتھ لگاتے تھے۔ کانا یترک الخطبہ، اور خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو حسین آتا تو رسول اللہ ممبر سے اتراتے، خطبہ چھوڑ دیتے، وہ یرفعو، اور اس کو اٹھا لیتے، وخا الحسن رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے، اور فرماتے یہ میرے دونوں باغ کے پھول ہیں۔ فرمایا اس ظالم نے ان کو جو رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے تھے، جن کی محبت مسلمان کے لوں میں، ان کو شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا۔ وَكَانَ سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ کوئی چھوٹے لوگ تھے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار تھے۔ وَرَفِيعَ الْمَنزِلَةِ، اور بڑی اونچی شان تھی ان کی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ ذَوَاقَ الْمَوْتِ الْمُوصِلِ إِلَىٰ دَارِ الشُّهَدَاءِ، تو اللہ نے ان کو پھر موت کا مزہ چکھایا۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بیچارے روندے گئے، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑے، سر کاٹے گئے، فرماتے نہیں، اللہ نے ان کو شہادت کا مزہ چکھا کر شہیدوں کا مکان جو جنت ہے وہاں پہنچا دیا۔ وَسَقَاهُمَا شَرْبَةَ الشَّهَادَةِ الْعَذْبَةِ الْمُبَلِّغَةِ مَنَازِلَ السُّعَدَاءِ، اور اللہ نے انہیں وہ لذت چکھائی شربت شہادت کا جس نے انہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا۔ وَكَانَ قَدَرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات تھی۔ وَإِلَّا لَكَانَ مَصُونًا الشَّرَّ مَنْصُورًا مَا تَرَكَ مَخْذُولًا، کوئی نہ سمجھے کہ حسین اللہ کا پیارا ہوتا تھا، اللہ مدد کیوں کر رہا؟ فرماتا اللہ چاہتا تھا کہ ان کو جنت میں شہیدوں کا درجہ دے، ورنہ وہ ہر طرح اللہ کی حفاظت میں تھے، اور وہ کوئی رب کے راندے ہوئے نہیں تھے۔ بل دعا الیہ مخذوبا بخضاب، اللہ نے 58 سال کی عمر میں جب انہوں نے مہندی سے داڑھی رنگی ہوئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، اس وقت اپنی طرف بلا لیا۔ وَمَصْبُوغًا بِصِبْغِ التُّرَابِ، اور مٹی میں ان کا جسم روندا گیا۔ لِيُصِيرَكَ بِأَبَا تُرَابٍ لَهُ مَحْذُورًا، یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ جیسے ان کا باپ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا، یہ بھی وہاں پہنچے۔ ہاں تو فرماتے ہیں فل ویل کل الویل، سن لیں اہل حدیث لکھ رہا، یہ آپ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کو ہیلے بہانے بناتے تھے، اہل حدیث کب کہتے تھے؟ فتاوا سنائیے، میں نے درمیان میں کہہ دوں اٹھائیں، جب لوگوں نے کہا، کئی لوگ کہتے نہیں یہ مسلمانوں کی لڑائی تھی، تو فرمایا طلحہ زبیر علی کی لڑائی مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ شہید نہیں گنے گئے لوگ، کہاں سے تم نے یہ بات بنائی ہے کہ مسلمان مارے تو شہید نہیں ہوتا؟ امام کی شہادت عظمیٰ ہے۔ اور وہاں یہ فرمایا کہ فاسق مجاہر کی بیعت سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ فاسق مجاہر ایک چھپے بدکار ہوتے، فرمایا ننگا چٹا بدماش، حسین اس کی بیعت کیوں کرتے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے امام حسین نے چاہیے، آپ دیکھ لیں
فتاوی سنائیے. تو یہ پھر آخر میں بد دعا کرتے ہیں ظالموں کے لیے. یہی آپ بھی کریں. فل ویل کل الویل للاشرار الاشقیاء الظالمین. ان شریروں، ان پلیدوں اور ان ظالموں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو. الذین فعلوا بمحبوب المؤمنین کل مجمعین ما فعل. جبکہ انہوں نے مومنوں کے محبوب مسلمانوں کے پیارے کے ساتھ وہ کیا جو کبھی نہیں کافر کر سکتے. فذاقہم اللہ الخزی والعذاب المہین. اللہ تعالیٰ ان پر رسوائی کا عذاب دے اور عذاب مہین دے. فلما وحشت هذه الفتنة القلوب ونفرتها وجرتها غضب الجهال والعوام غضبا شديدا. اب آگے کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہے نا عوام وہ رنج میں آ گئے اور غصے میں آ گئے کہ معاویہ یہ کام نہ کرتا تو نوبت یہاں تک کیوں پہنچ گئی. آگے وہ صفائی دیتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھاتا. نوح کا بیٹا برا تھا، آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جو قتل کیا، باپ کسی وہ بیچارے پھر جان چھڑاتے ہیں کہ معاویہ بیچارے کا قصور نہیں، بیٹے نے یہ کام کی، بیٹے کی نہیں صفائی دی. بالکل سب کچھ لکھا. یہ یاد رکھ رہے ہیں مفسق کو معاویہ من الفرقۃ الغاویہ، جس کا نام ہی ہے کہ امیر معاویہ کو فاسق کہنے والے گمراہ ٹولے، اس کتاب میں جس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ نہیں، شیعہ کوئی نہ اس قسم کی بات ہے.